اگر یہ خط ڈرامہ تھا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ملک جس کی نام لینے سے بڑی بڑی قوتیں ڈرتے ہیں، اس کی ٹاپ رینک ڈپلومیٹ ناظم الامور کو وزارت خارجہ طلب کی جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آپ لوگوں کا میزبان عبدالسمیع خان آج ایک بار پھر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں، اس شعر کے ساتھ کہ طاقتیں تمہاری ہے اور خدا ہمارا ہے، عکس پر نہ اترائیو آئینہ ہمارا ہے، اور آپ کی غلامی کا بوجھ نہ اٹھائیں گے، آبرو سے مرنے کا فیصلہ ہمارا ہے۔ تو ناظرین، آج جس موضوع پر میں آپ لوگوں کے سامنے مخاطب ہوں وہ انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے، اور وہ ہے امریکی خط جو کہ پاکستانی حکومت کو بھیجا گیا تھا، اور اس پر کافی بحث چڑھ گئی تھی حالیہ دنوں میں پاکستان میں، بلکہ اتنا شدید نوعیت اختیار کیا تھا اس خط نے کہ کچھ نامور صحافیوں نے اپنی صحافت کو بھی داؤ پر لگانے کی کوشش کی تھی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر یہ خط سچ ثابت ہوتا ہے تو وہ اپنی صحافت کو چھوڑ دیں گے۔ لیکن کل کی 37ویں قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں عوام کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا اور پورا حقیقت سامنے آ گیا۔ آج میں کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان جو کہ ہمیشہ امریکہ گورنمنٹ کی اشاروں پہ چلتا تھا، امریکہ جو کچھ کہتے تھے ہماری حکومت وہی کرتے تھے، اور ہم میں یہ جرت نہ ہوتی تھی کہ ہم ان کو ناٹ کہیں یا ان کے فیصلے کو یا ان کی بات کو نہ مانیں۔ لیکن اس بار تاریخ بدل گئی ہے، اور یقین مانیے میں بہت پراؤڈ محسوس کر رہا ہوں اپنے آپ کو یہ کہہ کے کہ آئی ایم پاکستانی، اس کے بعد کہ جب ہم نے امریکہ کو ان کی اوقات دکھائی ہے۔ امریکہ کا نام جب بڑی بڑی طاقتیں لیتے ہیں تو کتراتے ہیں، لیکن آج نئے پاکستان میں اس کی ناظم الامور کی پاکستان وزارت خارجہ میں طلبی ہوئی ہے، اور ان کو ایک مراسلہ تما دیا ہے، ان کے چہرے پر پھینکا گیا ہے، ان کے چہرے پر مارا گیا ہے کہ یہ لیں ہم آپ کے غلام نہیں ہے، اب ہم آپ کے بلاک کا حصہ نہیں ہے، اور اب ہم وہی کریں گے جو کہ پاکستانی عوام اور پاکستان کے مفاد میں ہوگی۔ اور ایک بار پھر امریکہ نے اپنی وہ کوشش کی ہے کہ پاکستان کو ہم اپنے بلاک میں شامل کریں، پاکستان کو ہم اپنے مفادات کے لیے استعمال کریں۔ تو ایک بار پھر میں آتا ہوں خط کی طرف۔ ابھی تک تو اپوزیشن والے کہتے تھے کہ یہ خط جھوٹا ڈرامہ ہے، یہ اپنی سیاست کو بچانے کے لیے عمران خان کر رہا ہے، اور جو نامور صحافی ہے جو یلو جرنلزم کرتے، جو زرد صحافت کرتے، وہ بھی اپنی صحافت کو بچانے کے لیے کہتے تھے اور یہ پروپیگنڈا کرتے تھے کہ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ لیکن اب تو قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں، جس میں آرمی چیف، جس میں ڈی جی آئی آئی، جس میں جوائنٹ چیف آف سٹاف، جس میں آپ کا نیول چیف، آپ کا ایئر چیف، تمام اداروں کے سربراہان موجود تھے، انہوں نے اس خط پر مثبت تصدیق لگایا، مہر لگایا کہ یہ خط بالکل سچ ہے۔ اور یہ صرف خط ہی نہیں ملا ہے پاکستان کو، بلکہ پاکستان کے امریکہ میں جو سفارتکار ہے ان کو باقاعدہ طلب کیا گیا تھا امریکی گورنمنٹ نے، اور ان کو یہ کہا تھا کہ پاکستان نے جو غلطیاں کی ہے ان کی پاکستان کو بہت باری قیمت چکانی پڑے گی، سوائے اس کے کہ ہم پاکستان کی غلطیوں کو معاف تب کر سکتے جب عمران خان کو گھر بھیجا جائے۔ اور غلطی کیا ہے پاکستان کی، میرے پاکستان میں، کہ عمران خان نے خارجہ پالیسی کی آزادی ہونے کی بات کی ہے، عمران خان نے خود مختاری کی بات کی ہے کہ ہم ایک خود مختار ریاست ہے، ہم کسی کے اشاروں پہ نہیں چلیں گے، ہم وہ کریں گے جو پاکستانی قوم اور پاکستان کے مفاد میں ہوگا۔ تو میرے خیال میں اب اگر قومی سلامتی کی کمیٹی کے اجلاس کے بعد، یعنی کہ آرمی چیف کی تصدیق کے بعد، نیول چیف، ایئر چیف، ڈی جی آئی آئی کی تصدیق کے بعد اگر کوئی اس تو یقیناً وہ عمران خان کا مذاق نہیں اڑا رہا، کیونکہ عمران خان کو تو صرف خط ملا ہے، ابھی تصدیق تو عمران خان نے نہیں کیا ہے، تصدیق تو آرمی چیف نے کیا ہے، تصدیق تو ڈی جی آئی آئی نے کی ہے، دیگر اداروں کا مذاق اڑائیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ اس خط کا مذاق اڑائیں گے وہ اپنی اداروں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو اپنی اداروں پہ یہ ٹرسٹ نہیں ہے، ان کی جو تفتیشی سسٹم ہے ان پر یہ ٹرسٹ نہیں ہے کہ یہ خط سچ ہے۔ تو میرے پاکستانیوں، میں کسی سیاسی جماعت سے میرا تعلق نہیں ہے، نہ میں کسی سیاسی پرسن کی سیاسی جماعت کا فیور کرتا ہوں، لیکن اب یہ معاملہ میرے پاکستان کی سالمیت کا ہے، پاکستان کی خود مختاری کا ہے، پاکستان کی عزت، ابرو اور وقار کا ہے۔ تو پورے قوم کو عمران خان کے پیچھے کھڑا ہونا ہوگا،
اگر اپنے آپ کو غلامی سے بچانا چاہتا ہے، اگر یہ غلامی کی توق پھینکنا چاہتا ہے، تو ہم سب نے یہ وقت پہ کھڑا ہونا ہے، ورنہ ہم ہمیشہ کے لیے اسی طرح غلام ہوں گے جس طرح ہم پہلے تھے۔ اور یہ سچ ہے کہ امریکہ اب پاکستان پر سینکشن لگانے کی کوشش کریں گے، اب پاکستان پر پابندیاں لگائیں گے، کچھ بھی کریں گے، لیکن ہم نے یہ کہنا ہے کہ ہم گھاس کھائیں گے لیکن غلامی قبول نہیں کریں گے، اپنی سالمیت، اپنی وقار، اپنی عزت کی سودا نہیں کریں گے۔ اور یہ جو لوگ امریکہ کی اشاروں پر چلتے، ان سے کچھ دو چار پیسے لے کر، $2-4 لے کر ان کی طرف جاتے ہیں اور امریکہ کے ہاں میں ہاں ملاتے، وہ بھی بہت جلد عوام کے سامنے آئیں گے۔ ابھی دوسرے بھی لوگ میں انشاءاللہ میں وہ لوگ بھی آپ کے سامنے لاؤں گا کہ کس ٹائم پر امریکن ڈپلومیٹ سے ملے ہیں۔ اور میں ایک بار پھر آپ کو بتاتا ہوں، اگر یہ خط ڈرامہ تھا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ملک جس کی نام لینے سے بڑی بڑی قوتیں ڈرتے ہیں، اس کی ٹاپ رینک ڈپلومیٹ ناظم الامور کو وزارت خارجہ طلب کی جاتی ہے۔ اگر یہ خط جھوٹا تھا اور پروپیگنڈا تھا یا ڈرامہ تھا اور آپ ناظم الامور کا امریکن طلب کرتے، تو یقین مانے کہ آج تک امریکہ کی جانب سے کیسی رد عمل آ جاتی آپ کو معلوم نہیں ہے۔ لیکن یہ خط ڈرامہ نہیں ہے، یہ بالکل سچ ہے۔ اور اب بحیثیت قوم ہم نے کھڑے ہونا ہے، ہم نے یہ پیغام دنیا کو دینا ہے کہ اب پاکستان آزاد ہے، اور پاکستان وہ کریں گے جو کہ پاکستانی عوام کے مفاد میں ہوگا۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان عبدالسمیع خان کو اللہ نگہبان۔